ہر صوبے کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ تو حکومت اس وقت جو فیڈرل حکومت ہے اس کی یہ پالیسی ہمیشہ سے، آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، آپ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اور آپ ان کو یہ جو کہ خود کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ ہماری گورنمنٹ نے تو نہیں کہا، یہ تو انہوں نے کہا ہے، شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھکاری جو ہے تو وہ ان کے پاس چوائسز کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح خواجہ آصف ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ملک وینٹیلیٹر پہ ہے۔ وہ بھائی 30 سال سے آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اور ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں سر یہ اسٹیٹ بینک کے جو ذخائر ہیں وہ بہتر ہوگا یا نقصان ہوگا اس کا؟ جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بہتر ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، ایک چیز ایک وقت آ جاتا ہے جس میں کہ آپ کریں تب بھی مشکل ہے اور نہ کریں تب بھی مشکل ہے۔ یہ اس وقت یہ والی صورتحال ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت اس حالات اس نہج پہ پہنچا دیے گئے ہیں جس سے کہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور جتنی اور بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ظاہر آئی ایم ایف کی طرف دیکھتی ہیں، اگر وہ کلیئرنس دے تو اس کے بعد وہ بھی کریں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی صورتحال، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ہمیشہ ہمیں نہ لوگ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسے عالم برزخ میں رکھا ہوا ہے کہ نہ ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آتے ہیں، اور جب ہم بالکل ڈوبنے لگتے ہیں تو ہمارے لیے پھر ٹیوب پھینک دی جاتی ہے۔ مقصد اس سائیکل کو توڑنا ہے ہم نے، یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے کہ جس میں ہمیں یا تو ڈوبنے دیا جائے کہ ہم پھر اپنا اٹھ سکیں ایک ہی دفعہ، ہمیں برابر میں نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ سچ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نااہل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو جائیں گے، اور نون لیگی کیمپ میں بڑی امید ہے۔ میری 2-4 لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی کہ جی آپ دیکھیں گے ودن کچھ جو ہے آپ کو جو یہ مل جائے گا۔ دیکھیں نا، جس پارٹی یا جن لوگوں کی یہ سوچ ہو کہ اگر اگلے کو ہم میدان سے نکال دیں تو پھر ہم میچ جیت سکتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے ان پہ۔ وہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سے تو بات کرنا بھی فضول ہے، اور یہ ایسی اپروچ جس میں کہ مد مقابل بجائے اس کے مقابلہ کرنے کے وہ یا تو بھاگ جائے اور یا مد مقابل کو بالکل میدان سے نکال دے۔ کراچی میں الیکشن ہو، اسلام آباد میں نہیں۔ عمران خان صاحب نے جو کل خطاب کیا تھا یا پرسوں، ان کا کنڈیشنل نظر آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تب ہو جب فریش الیکشن ہو جائیں یا پھر استحکام والی حکومت آئے۔ یہ ساتھ تاثر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ درست ہے؟ دیکھیں، تاثر اس لیے درست بھی ہے کیونکہ جو بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تو آنے والی حکومت نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ایک حکومت جس کا کہ پتہ نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے ہیں، 1 مہینہ ہے، 3 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہونی بھی ہیں تو یہ تک تو جون تک ہوں گی۔ اب ایسی صورتحال میں ایسی کمٹمنٹس ہوں جو کہ وہ گورنمنٹ اس کی اونرشپ بھی لے سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے وہ چیزیں کمٹ کر دیں اور 3 مہینے بعد آپ کی حکومت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن الزام آپ پہ لگا رہا ہے کہ معاہدہ آپ نے کیا، کمٹمنٹ آپ نے پوری نہیں کی۔ نہیں، ہم نے تو دیکھیں، ہم نے کمٹمنٹ تو ہم نے تو بیچ میں سے ہم نکل گئے تھے، ہم نے تو یہ تو تھا جون تک کا تھا۔ اب تو جو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے جس کی وجہ سے ہماری حکومت، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جس طرح سے جا رہے تھے، جس طرح ہماری گروتھ ریٹ تھی، جس طرح انفلیشن تھی، جس طرح ابھی نہیں 12% کی انفلیشن پہ ہم نے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے، اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کہاں 12% اور کہاں پہ 30-35% جو ہے تو انفلیشن ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں تو مس مینجمنٹ، تو دیکھیں نا، ایک جہاز اڑ رہا ہوتا ہے اور ایک اناڑی کو آپ بٹھا دیں تو وہ تو 30,000 کی بلندی سے آپ کو کچھ ہی منٹوں میں آپ کو وہ زمین بوس کر سکتا ہے۔ یہ حالات ہیں، بالکل ٹوٹیں گی۔ سہولت کار بن گئے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ اسی وجہ سے یہ لوگ کھڑے ہیں، ادروائز تو ان کو ایک تنکوں کی ان کی وہ ہے حیثیت ہے جس میں کہ یہ نہ ان کے پاس ان کے پیچھے لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ دوسرے ممالک کی نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کریں یا اس کے لیے اعلی کار بنیں۔